اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الناشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اسلام پھیلانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ معروف صحابی حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی ضرورت مند کو صدقہ دینا ایک صدقہ ہے، اور ضرورت مند رشتہ دار کو صدقہ دینا 2 صدقوں کے برابر ہے، ایک تو خود صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا موضوع زکوٰۃ، نیت اور اس کے ضروری مسائل سے متعلق ہے۔ یہ اہم موضوع ہے بہت۔ ہم جانتے ہیں کہ مالیات کی کتنی اہمیت ہوتی ہے کسی بھی حکومت کے لیے، ریاست کے لیے، ادارے کے لیے اور گھروں کے لیے بھی۔ اسلام کا جو مالیاتی نظام ہے، زکوٰۃ اس کی شاہ رگ ہے، اور حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق نے اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کیا، جنہیں ہمیں چاہیے کہ ہم فریضہ زکوٰۃ کا محافظ اول قرار دیں، یعنی ان کا یہ احسان ہم قیامت تک نہیں اتار سکتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظام ریاست چلانے کے لیے ریاست مدینہ کو ایک فلاحی اور رفاہی ریاست بنانے کے لیے اور ان غریبوں کی مدد کرنے کے لیے جن کی وجہ سے ہمیں رزق ملتا ہے، جو نظام متعارف کروایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو بھی طیب و طاہر رزق عطا فرماتا ہے، اس میں سے ہم پورا 1 سال گزرنے کے بعد کچھ شرائط کے تحت کچھ حصہ مخصوص کریں اور حکومت کو ادا کریں۔ آج بھی یقین جانیے زکوٰۃ کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر ہم میں سے ہر شخص پوری ذمہ داری سے زکوٰۃ ادا کرے اور اس کو پوری ذمہ داری سے آگے اس کا استعمال درست کیا جائے، تو ملک میں غربت کی وہ شرح نہیں رہے گی جو اس وقت ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ مال بہت اہم ہے، مال کی آزمائش بھی کہا گیا مال کو، بہت اہم محاورہ ہے۔ یہ جو عوام الناس میں بہت سارے محاورے رائج ہوتے ہیں، وہ ہماری سائیکی کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، یعنی ایسا مشکل ہوتا ہے کہ خیرات کرنا، صدقہ کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ایسے دل کانپتا ہے کہ بھائی ہائے ہائے مال بہت کم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو وہ مال بڑھے گا، وہ پاک صاف ہوگا، اور اس میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے اور آپ کے دل کو اللہ کریم وسعت عطا فرمائیں گے۔ اب قرآن کریم میں اتنی بار نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بیان فرمایا گیا ہے، یہ فرض عین قرار دیا گیا ہے اس کو۔ اس سے اندازہ فرمائیے کہ یہ وہ اہم عبادت ہے جو بیک وقت حقوق اللہ میں بھی شامل ہے اور حقوق العباد میں بھی شامل ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ اسلام نے غریبوں کی مدد کے لیے، ضرورت مندوں کی حاجت روائی کے لیے اور بڑے احسن طریقے سے عشر متعارف کروایا، صدقات اور خیرات کے دیگر سلسلے بتائے، ان کے آداب بھی بتائے، ان کے احکام بھی بتائے۔ وہ احکام اپنے حساب سے اور اپنے اعتبار سے مکمل ایک نظام ہے، اور وہ آداب اخلاق عالیہ کے بہترین آداب ہیں۔ سچ پوچھئے، جس میں ہم اگر کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو ہمیں اس کا ممنون ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی اور اس شخص کو وسیلہ بنایا کہ اس نے ہم پر کرم کیا اور ہم نے اس کی مدد کی۔ تو آج ہم اس زکوٰۃ کے موضوع پر، اس کے بہت اہم مسائل پر، اس کی افادیت پر، اس کی مصلحتوں پر بات چیت کریں گے بالتفصیل، اور کچھ ایسے مسائل بھی اس میں زیر بحث آئیں گے جو ہمارے دلوں میں ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سوالات جو بظاہر ہمیں چھوٹے لگ رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ مجھے یہ عرض کر کے آپ سے اجازت لینی ہے اور مہمانوں کی طرف جانا ہے، وہ یہ ہے کہ ناظرین کرام، ہمیں زکوٰۃ ہر حال میں ادا کرنی چاہیے۔ اس میں ہمیں کوئی ہیلا، کوئی حجت، کوئی آڑ نہیں لینی چاہیے، خدا کے لیے۔ یہ ہماری دنیا کی بہتری کے لیے بھی ہے اور یہ ہماری آخرت کی بہتری کے لیے بھی ہے۔ ہمیں اپنے آپ پر رحم کرتے ہوئے اپنے حلال مال سے اللہ کا حق نکالنا چاہیے، ادا کرنا چاہیے۔ آج اس موضوع پر گفتگو فرمانے کے لیے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم علامہ محمد احمد برکاتی صاحب،
جناب علامہ بدر الزمان قادری صاحب اور محترم مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ علامہ برکاتی صاحب، زکوٰۃ کا لفظی مطلب کیا ہے اور اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ یہ کیسے فرض ہوئی، کیوں فرض ہوئی، اس کا نصاب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، صدق اللہ العظیم۔ کسی بھی معاملے میں، چاہے کوئی گھر ہے یا حکومت ہے یا کوئی بھی معاملہ ہے، تو اس کو جاری رکھنے کے لیے جہاں جسمانی مشقت اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر مال کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بے شک۔ اور مال جو بندہ کماتا ہے وہ اس کا اپنا سب سے زیادہ استعمال کرنے کا حقدار ہوتا ہے، جہاں جیسے جی چاہے اس کو استعمال کرے۔ لیکن دنیا کے اندر ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ ایک شخص نے خود کمایا ہو اور صرف اپنی ذات پر ہی خرچ کر رہا ہو، بلکہ اس کے مصارف کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں ڈال دی ہوتی ہیں جہاں پر اس نے ان کو صرف کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بیوی بچے بھی ہیں، اس کے گھر بار بھی ہیں، اس کے ملازم بھی ہیں، یا اس کے لیے جو کچھ بھی ایک انسان کی زندگی گزارنے کے لیے ایلیمنٹس ساتھ میں چاہیے، وہ سب پہ خرچ کرنے کا صرف حقدار نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے۔ کوئی بھی باپ تب تک باپ نہیں ہوگا جب تک اپنی اولاد پہ خرچ نہیں کرے گا۔ ابھی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میں نے کمایا تو میں بچوں کو کیوں دوں، اس کے اوپر حق آ گیا، وہ چاہے اللہ کی طرف سے لازم کردہ سمجھے یا چاہے ایک انسانی ناطے سے اپنے ذمے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایون کہ جانور تک بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو دانہ دن کا چگنا بھی سکھاتے ہیں، گھاس پھونس کھانا بھی سکھاتے ہیں، چوگا بھی دیتے ہیں اور چوگا دیتے ہیں، اور ان کے لا کے ان کے لیے پیش کرتے ہیں، چاہے وہ زمین کے اندر رہنے والی چیونٹیاں کیوں نہ ہوں، ہواؤں میں اڑنے والے شاہین عقاب کیوں نہ ہوں، چاہے وہ درندوں کا سردار شیر ہی کیوں نہ ہو۔ قانون فطرت ہے، قانون فطرت۔ اب اسی قانون کو فالو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو نظام قدرت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ، اور اس کے اندر تفاوت یہ رکھا کہ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی وسعت دست والا ہے۔ تو یہاں پر اس چیز کو ایک لیول میں رکھنے کے لیے کہ وہ اللہ کا کنبہ تو ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی کسی وجہ سے کچھ کما نہ پائیں اور ان کو کچھ ملے نہ، اور وہ اسی بھوک اور شدت افلاس کے عالم میں دنیا سے رخصت ہو جائیں، ان کے لیے زندگی کو آسان کیا جائے۔ تو اسلام نے اسی آسانی کے لیے جو ہم دوسروں کو مالی وسائل فراہم کر سکتے ہیں، اس کو زکوٰۃ کا نام عطا کیا ہے۔ تو زکا یزکی تزکیۃً، اس کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا، پاک ہونا یا بڑھا دینا۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں ہمیں یہ فائدہ دیا گیا کہ یہ تمہاری مستقل زندگی نہیں ہے، اگلی زندگی کے لیے بھی کماؤ، اور ادھر کی جو کرنسی ہے وہ ادھر استعمال کرو، جب ٹرانسفر ہوگی تو ادھر والی کرنسی کے مطابق تمہیں اس کا اجر و ثواب دیا سبحان اللہ، سبحان۔ تو ادھر ہم جو خرچ کر رہے ہیں وہ مال ہے زکوٰۃ کی صورت میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ثواب دید پر نہیں چھوڑا بلکہ لازم کر کے اس کو ہم پر فرض کر کے حکم دیا کہ اگر ادا کرو گے تو تمہاری وہ تیاری ہے، اور نہیں کرو گے تو ادھر کی بھی ضائع ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ دولت کو تقسیم کرو، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، یہ دولت کو تقسیم کرتے رہو تاکہ یہ چند ہاتھوں تک محدود واہ 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 واہ۔ تو اسلام نے جو ایک رقم کی سرکولیشن کا ایک مخصوص طریقہ کار عطا کیا، پہلا درجہ اس کا زکوٰۃ کا ہے۔ تو اس کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس مال ہے اس میں خدا نخواستہ ہمارے چاہے ان چاہے کسی بھی معاملے کے اندر آ کر کوئی ناجائز مال کی آمیزش ہو گئی، ہماری بے توجہی کی بنا پر کچھ گناہ والی چیز آ گئی، تو آپ یہ زکوٰۃ ادا کرو، بقیہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پاک شمار کیا جائے گا۔ لیکن اگر جان بوجھ کر مشکوک مال میں لیتا رہوں اور پھر زکوٰۃ ادا کر دوں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ضمن میں ارشاد فرمایا کہ اسی چیز کی مثال دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے جس طرح آدمی ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھونے کی کوشش ہے، سبحان اللہ، یعنی ایک تو بقیہ بھی اس کو خراب کر دیا اور دوسرا جو آپ دھونے کی کوشش کر رہے تھے ان ہاتھوں کو بھی خراب۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو لہٰذا فرمایا اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ مال ہی قبول فرماتا ہے، تو لہٰذا یہ حق حلال کی کمائی میں سے ہی ادا کیا جائے گا، جو ناجائز اس میں سے نہ عمرہ نہ حج نہ کوئی صدقہ نہ فطرہ نہ وہ چیزیں اس سے فارغ ہیں۔ دھوکہ کس کو دے رہے ہو؟ خود کو دے رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو نہیں دے رہے۔ بہت محفوظ
محفوظ مال ہے وہ جو ناجائز ہے، یعنی اس میں سے آپ راہ خدا میں بھی نہیں خرچ کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات بینات کا نزول فرمایا تو محققین کے مطابق لفظ زکوٰۃ اور صدقہ وغیرہ استعمال کر کے 82 مقامات پر 82 مقامات پر نماز کے ساتھ اللہ نے اللہ اکبر، اللہ اتنی اہمیت۔ ہاں جی، اور اس کو اگر تھوڑا سا ٹچ دے دے تو وہ بھی ایک خوبصورتی سے خالی نہیں ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنا مال، دولت، اسباب سب کچھ خدا کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ عمر اللہ نے ان کو بھی 82 سال عطا فرمایا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، ادھر بھی ذکر جو ہے 82 مرتبہ آیا، تو یہ ایک مناسبت اور بہت عمدہ مناسبت، بہت خوب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، یہ پہلی شرط ہے، ویسے خرچ کرنا کارآمد نہیں ہوگا، پہلے ایمان عقیدہ درست ہونا ضروری ہے، اس کے بعد اعمال صالحہ ہوں، آپ نماز ادا کریں، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، تو اللہ فرماتا ہے اب چھوڑ دو ان باتوں کو، اب تمہارا اجر تمہارے رب کے ہاں یہ محفوظ ہو چکا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی نقصان ہوگا تو رب کائنات تمہیں اس کا غم نہیں آنے دے گا، اور آنے والا وقت قیامت کا، اس میں دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ آپ کو بے خوف سبحان اللہ، یہ زکوٰۃ ادا کرنے کی فضیلت ہے۔ اسی طرح فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ ایسے لوگ جو سرکش ہو جاتے ہیں، جب وہ لائن پہ آئیں گے تو ان کے اعمال دیکھنا ہے، ایسے فوری ان کی توبہ کو نہیں ماننا، بلکہ اس کے لیے یہ ہوگا کہ اگر وہ توبہ کرتے پھر تمہیں نماز پڑھتے بھی نظر آئے اور زکوٰۃ ادا کرتے بھی نظر آئے، سبحان اللہ، تو یہ لوگ پھر فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر یہ دین میں تمہارے بھائی ہوں گے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 82 مرتبہ ذکر کیا، وہ ساری آیات تو پیش کرنا ممکن نہیں ہے، کچھ احادیث کی طرف بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو متفقن علیہ حدیث پاک ہے، حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت طیبہ طاہرہ میں جو حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے تھے تو انہوں نے پوچھا تھا حضور مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے اس کے حقیقت یہ بتائی تھی، تمام چیزیں ذکر کرتے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت طیبہ طاہرہ میں ایک دیہاتی حاضر ہوا اور اس نے حضور سے سوال کرنا شروع کر دیا، حضور مجھے ایسا عمل بتائیں یقربنی الجنہ، جو مجھے جنت کے قریب کر دے، ویباعدنی النار، جو جہنم سے مجھے دور کر دے، وفی روایت یقربنی الی الجنہ ویباعدنی من النار۔ تو حضور ایسا عمل جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ لوگ ایک دفعہ حیرت میں پڑ گئے، یہ دیہاتی بندہ سوال کیسا کر رہا ہے، یہ روکو، اس طرح کو بڑے بڑے سوالات شروع کر رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو، تو آپ نے فرمایا جو تمہیں جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرنے والا عمل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی گواہی دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں نماز کا قیام کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ولی شمار ہوتا ہے جو ان چیزوں پہ پورا اترتا ہے، جو نماز ادا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ تو ہم اگر اس کے مصارف کی طرف دیکھیں تو مصارف کے حوالے سے بھی یہ بات قابل غور ہے کہ اسلام نے نصاب آپ کے پاکستانی روپے یا کرنسی یا کسی ملک کی کرنسی کو نہیں بنایا، بلکہ ڈائریکٹلی سونا اور چاندی کو بنایا ہے۔ تو سونا 7.5 تولے اور چاندی 52.5 تولے چلی جائے، جہاں پر بھی جو آپ کو سچویشن ملتی ہے، چونکہ یہ ہمارا روپیہ سونے کا متبادل ہے تو لہٰذا اس کو سونے کے ساتھ ہی کیا جائے، لیکن اخروی خوف رکھنے کے لیے اگر ادھر نہیں ہے تو پھر اس کو چاندی میں بھی کنورٹ کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا جب یہاں تک اس کی قیمت پہنچ جائے 7.5 تولے کی یا 52.5 تولہ چاندی کی، تو پھر اس میں سے زکوٰۃ 2.5% ادا کرنا، اس کو کہیں گے صاحب نصاب۔ صاحب نصاب، اور اس پر بھی یہ ہے کہ اس رقم پر سال گزر جائے، سال پورا گزرنا ضروری ہے۔ ابھی آئے ہیں اور اس کے بعد وہ لگ گئے، خرچ ہو گئے، اس کے بعد پھر نل ہو گئے، تو پھر اب وہ یہ نہیں ہے کہ اس کے اپنے پاس نہیں تو یہ زکوٰۃ بھی ضرور ادا کرے۔ حضور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اسلام ڈائریکٹلی حکم نہیں دیتا، اسلام پہلے پورا ماحول دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جب اس ماحول کے اندر آ جاتے ہیں، اب اس ماحول میں سے اس عبادت کی ادائیگی آسان ہے تو اللہ تعالیٰ اب اس کی عبادت کی ادائیگی کا حکم عطا فرماتا ہے۔ تو اسلام کا حسن یہ ہے کہ آپ کو پہلے اللہ مال دیتا ہے، صاحب استطاعت اور صاحب نصاب بناتا ہے، اور اس کے بعد جب آپ بالکل آزاد زندگی میں آ جاتے، پرسکون ہوتے، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا حق نکالو۔ پھر تو بنتا بھی ہے نا جی، لازماً یہ ایک شکرانے میں بھی چیز چلی جاتی ہے، اظہار تشکر میں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کا جسم صحت مند ہے تو جسم والی عبادت کرو، آپ کے پاس مال زیادہ ہے تو مال والی عبادت کرو، آپ کے پاس زبان کی سلامتی ہے تو زبان کی سلامتی والی عبادت کرو، جو صلاحیت اللہ نے عطا کی ہے اسی کے مطابق۔
اس چیز کو ہم یہ سمجھیں گے چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ودیت ہے اور حضور نے بھی اس کی رہنمائی فرمائی کہ آپ کو جو مسائل درپیش ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے اسی نام کو اپنے لیے توسل بنا کر اللہ کے حضور التجا کرو، اللہ تعالیٰ شفائیں اور صحتیں عطا فرماتا ہے۔ علامہ بدر الزمان قادری صاحب، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وصال میں اور اس کے بعد ایک فتنہ منکرین زکوٰۃ ہوا اور اس کا انجام، اور اس میں حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق نے کس قدر پامردی سے اور استقلال سے سٹینڈ لیا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اسلام کا نظام معیشت کیا ہے۔ بنیادی چیز تو یہ ہے، ایک تو ہماری یہ مس پرسیپشن ہے کہ جو ہم نے کمایا وہ ہمارا ہے اور اس پہ کسی دوسرے کا رائٹ نہیں ہے۔ بہت خوب۔ اسلام دولت کے ارتکاز کی نفی کرتا ہے۔ جائز آپ طریقے سے جمع کریں لیکن اس میں اللہ کا حق ادا کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں فرمایا فی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ جو مال تمہیں میں نے دیا ہے اس میں محروم معیشت لوگوں کا حق ہے۔ کہیں تم اس مسپرسیپشن میں نہ مبتلا ہو جانا کہ جو میں نے کمایا وہ میرا ہے۔ حق وہ ہوتا ہے جس کا ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ تمہیں جو میں نے مال اور رزق دیا ہے یہ ذہن میں رکھنا کہ تمہارا نہیں ہے، دیا میں نے ہے، اور اس میں میں نے تمہارے ان لوگوں کا حق رکھا ہے جو محروم المعیشت ہیں، جو نیڈی لوگ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بنیادی چیز ہے کہ یہ جو مال اور جو دولت ہوتا ہے نا بمثل خون کے ہوتا ہے۔ آپ اس کو یوں دیکھیے کہ اگر ہماری بلڈ سپلائی کسی بھی باڈی آرگن کے اندر کم ہوتی ہے، رک جاتی ہے تو پیرالائز ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح مال اگر آگے منتقل نہیں ہوتا، اس کا ارتکاز آپ نہیں روکتے، وہ بھی معاشرہ اس میں معطل بن کے رہ جائے گا، سسپینڈڈ ہو جائے گا اور وہ کسی کام نہیں آئے گا، اور پھر اس معاشرے کے اندر برائیاں جنم لیتی ہیں اور گناہ جنم لیتے ہیں، اور پھر یہ جو حادثات ہیں، چوریاں ڈکیتیاں جنم لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حبیب بھی آپ سے پوچھتے ہیں یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، یہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ خرچ کیا کریں؟ یعنی فرما دیجیے جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے اس کو خرچ کرو۔ حضور اس پر تو عمل کریں تو جنت نہ بن جائے دنیا۔ سبحان اللہ۔ جو میں امام بخاری کی حدیث لوں گا، اس کے راوی ابی ہریرہ ہے، ایک وہ بدو آیا عربی اور وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں کوئی لمبا چوڑا دین نہیں سیکھنا چاہتا، بہت مختصر میں دین فرما دیجیے۔ سواری باندھی مسجد نبی کے باہر، اندر آ کے بیٹھ گیا تو فرمایا کہ اب آپ اس میں اسٹریٹجی دیکھیے، حکمت عملی دیکھیے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تقیم الصلاۃ المکتوبہ، ایک تو یہ کام کرو نماز فرض کبھی نہ چھوڑنا، وہ ادا کرنا۔ فرمایا اس کے بعد وتؤتی الزکوٰۃ المفروضہ، اور اگر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو وہ بھی تم نے ادا کرنا ہے۔ کہتا بس اتنا ہی کافی ہے میرے لیے، اور یہ مومنانہ اعلان کرتے اٹھ گیا والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا، خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان، اس سے زیادہ میں نے کوئی کام نہیں کرنا، اور کہہ کے اٹھ کے باہر کی طرف چل پڑا۔ کیسے خوش نصیب لوگ تھے، سادہ اور میرے نبی کا اس پر جو کمنٹس سے جو تبصرہ تھا، فرمایا ہے صحابہ من سرہ ان ینظر الی الرجل من اہل الجنہ، اگر تم میں سے کسی اہل جنت کو زمین پہ چلتے پھرتے دیکھنا چاہتا ہے فلینظر الی ھذا، فرمایا اس مرد کو دیکھ لو۔ دو باتیں تھیں اور دونوں بیسک پوائنٹس تھے۔ کیسی بات ہے؟ نماز اور زکوٰۃ، فرمایا دونوں چیزوں کو چھوڑنا۔ دوسری بات ہے کہ خیال دل میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس خیال کی نفی فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا اس کو خرچ کرو، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھے، الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يُؤْتِيَ مَن لَّوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا تو خود نے کیوں نہیں کھلا دیتا، خود کھلائے نا، اگر ہمیں دیا اس کو بھی دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں، یہ ان کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیعت لیتے تھے ہمیشہ تین باتوں پر بیعت لیتے تھے۔ فرمایا تھا پہلی بات تم نے یہ کری اقام الصلاۃ، نماز جو ہے قائم کرنی ہے، وایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینی ہے، والنصح لکل مسلم، اور ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا منکرین زکوٰۃ کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں وہ سٹیپنگ سٹون تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ قدم اٹھایا، اگر وہ قدم نہ اٹھاتے تو آج شاید زکوٰۃ کا نظام اس طرح نافذ نہ ہوتا اور یہ ویسے بھی معدوم ہو کے رہ جاتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا واللہ لاقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، خدا کی قسم میں صدیق نماز اور زکوٰۃ میں کوئی فرق نہیں کرتا، کیونکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو بندہ نماز زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اللہ کو اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ تو گویا زکوٰۃ ایک بنیادی ایلیمنٹ ہے۔ اور آپ دیکھیے سیدنا عمر فاروق نے جب آپ سے عرض کیا کہ امیر المومنین میں یہ خلیفۃ رسول میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت رسالت امام علیہ السلام کا وصال ہوا ظاہری طور پر، اور لوگ جو ہیں کئی اور مسائل مسائل بھی ہیں، اس وقت آپ کی درستی اور سختی ٹھیک نہیں۔ فرمایا عمر آپ کو کیا ہو گیا، آپ کو کیا ہو گیا، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا مجھے یہ کہہ رہے ہیں، فرمایا خدا کی قسم اگر ایک نکیل اونٹ کی نکیل اس کی رسی جو ہے اگر وہ بھی زکوٰۃ میں آئے گی تو وہ میں خود وصول کروں گا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جو آپ کا اسٹریٹجک سٹیپ تھا
آپ یقین جانیے اگر وہ قدم نہ اٹھاتے تو آج شاید ہم اس بالکل جو اسلام کا بنیادی ایلیمنٹ ہے اقامت فریضہ، اقامت فریضہ، اور اس میں رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نماز اور دیگر عبادات بھی قبول نہیں کرتا۔ ہماری عبادت پر زور ہے، اور میں حدیث پاک امام بخاری کی لے رہا ہوں، ضرور۔ آپ نے ارشاد، اس کا وعید کیا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے مسل لہ یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کا جو مال ہے اللہ شجاعن اقرع لہ زبیبتان، اللہ تعالیٰ ان کے مال کو کنورٹ کر دے گا اس اجتہا کی شکل میں جس کی دو زبانیں ہوں گی، یطوقہ یوم القیامہ، ان کو گھیر لے گا، ثم یقول انا مالک وانا کنزک، کہے گا مجھے پہچانو میں تمہارا وہی مال ہوں جو تم نے جمع کر کے رکھ چھوڑا، اور جو میں تمہارا کنز ہوں۔ آج ہم اس پر غور نہیں کرتے، اس کو ہم دیکھتے نہیں۔ الہاکم التکاثر والی بات ہو گئی، حتی زرتم المقابر، بڑی زبردست بات ہے۔ لا یقبل اللہ صلاۃ الرجل لا یؤدی الزکوٰۃ، اللہ اس کی نماز بھی قبول فرماتا ہے۔ فرمایا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنے مالوں کو محفوظ کر لو، قلع بند کر لو زکوٰۃ ادا کر کے۔ اور رسالت مآب علیہ السلام کے پاس جب وہ اسماء بنت یزید حاضر ہوتی ہیں اور ساتھ ان کی صاحبزادیاں، راتوں میں کنگن ہے سونے کا، فرمایا کہ آپ زکوٰۃ، تو کہ نہیں ایسا فرمایا یہ سونے کے آگ کے کنگر پہنائے جائیں گے، وہیں اتارے اور آپ کے حوالے کر دیں کہ میں یہ اپنے پاس رکھنا ہی نہیں چاہتی۔ سبحان اللہ، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کیا سیرت ہے بڑے لوگوں کی۔ محترم مفتی خلیل صاحب، ایک تو میرا ذاتی سوال ہے کہ آپ مفتی ہونے کی وجہ سے مجھے کوئی ہیلہ بتائیں کہ میں صاحب نصاب ہوتے ہوئے بھی کسی نہ کسی طرح زکوٰۃ ادا نہ کروں۔ جی، ایک تو آپ نے یہ ضرور بتانا ہے، چاہے اب بتائیں چاہے بعد میں بتا دیں۔ جی، دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق، اور کیا زکوٰۃ کا صحیح استعمال کرنا بھی فریضہ ہے، اور اس کی مصلحتیں کیا ہیں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرما رہا ہے، جی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا سبحان اللہ، وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ سبحان اللہ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان سے زکوٰۃ لیں، ان کو طیب طاہر اور ستھرا کریں، واہ، اور ان کے لیے دعا کریں، آپ کی دعا سے ان کو تسکین قلبی حاصل ہوگی۔ سبحان، یہ آیت منسوخ بھی نہیں ہے، نہیں ہے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود رب کائنات جل جلالہ کا حکم مبارک سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا کہ وہ جگہیں جہاں آپ زکوٰۃ کا مال خرچ کر سکتے ہیں، جی، اس کو اللہ تعالیٰ نے 8 حصوں میں تقسیم یہ کیا۔ قرآن کریم میں بتا دیا گیا ہے، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں، اچھا، انما الصدقات للفقراء، للفقراء، صدقات، اس سے صدقات سے مراد جس طرح مفتی صاحب ابھی قبلہ بیان کر رہے تھے کہ صدقہ اور زکوٰۃ یہ دونوں لفظ زکوٰۃ کے معنی میں ہی استعمال ہوئے، اچھا، اس کا سیاق کلام بتائے گا یہاں صدقہ سے نفلی صدقہ مراد لینا ہے یا صدقہ سے فرضی صدقہ مراد۔ بہت خوب، بہت خوب۔ انما الصدقات للفقراء، فقیر کس کو کہتے ہیں؟ علماء اکرام کہتے ہیں جس کے پاس شرعی طور پر نصاب سے کم مال ہو اس کو فقیر کہا جاتا ہے۔ اچھا، نصاب سے کم کا مراد یہ ہے کہ 7.5 تولے سونا نہ ہو، 52.5 تولے چاندی نہ ہو، جواہرات نہ ہو، جانور نہ ہو، زمین نہ ہو، اس کا عشر اور خمس نہ اس کے پاس بنتا ہو نکالنے کے لیے، اتنا مال نہ ہو، تو یہ فقیر ہے۔ ایسے بندے کو سوال خود بخود کرنا ناجائز ہے، صحیح، دیں گے اس کو ضرور۔ واہ واہ واہ، اور یہ کیسے دیں گے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسجد بنائی ہوئی ہے کہ مسجد میں آؤ، ایک دوسرے سے ملاقات کرو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کون فقیری کی ریشو سے اوپر ہے، کون نیچے، ضرورت مند کون ضرورت مند ہے، کون ضرورت مند نہیں ہے۔ تو جب لوگ آئیں گے نہیں، ملیں گے نہیں، ایک دوسرے کا حال نہیں جانیں گے تو پتہ نہیں چلے گا۔ اور اس کے لیے قرآن مجید میں سورۃ بقرہ کی آیت ہمیں بالکل پوائنٹ کے ساتھ بیان کی گئی، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، سبحان اللہ، سبحان، کہ بعض فقراء ایسے ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور شرم و حیا کی وجہ سے سوال نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، ان کا دھیان رکھنا، مال ان کو دینا، یہ نہ ہو کہ تم ان کے ظاہر کو دیکھتے رہو، اندر سے وہ فقراء میں شامل ہوں اور وہ بیچارے۔ یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے، یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ یہ سب سے پہلی ذمہ داری حاکم وقت کی ہے، اس کے بعد جس کے پاس مال ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ فقراء کو تلاش کرے۔ اور ویسے بھی ڈاکٹر صاحب قبلہ ممکن نہیں ہے کہ کسی بھی بندے کو اپنی فیملی کے احباب کے احوال کا پتہ نہ ہو، بے شک، سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دے۔ واہ، دوسرے نمبر پر فرمایا کہ والمساکین، مسکین کو دے۔ فقیر اور مسکین میں فرق ہے۔
فقیر وہ ہے جس کے پاس شرعی طور پر ایک حد نصاب کے برابر پیسے نہیں، ٹھیک ہے، جبکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس سرے سے کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس بندے کو شریعت مطہرہ نے سوال کرنے کا بھی اختیار دیا ہے کہ یہ وہ ہے جو فاقوں کی زندگی گزار رہا، یعنی اگر یہ مانگ لے تو ازرو اسلام برا نہیں ہے، برا نہیں ہے، اسلام نے اس کو ممانت کے زمرے میں نہیں رکھا بجا۔ اور دوسری بات یہ کہ فقیر اور مسکین کا تعین شریعت اسلامیہ نے کیا ہے، ہم خود نہیں کر سکتے۔ ایک بندے نے اپنی زندگی کو خود لگژری بنا کر اور اپنے آپ کو اپنے بجٹ کو آؤٹ کر دیا، اب وہ کہتا ہے مجھے دیں، تو جو تعین شریعت نے ضروریات زندگی کا دیا ہے وہی ہوگا، ہمارا اپنا ذاتی بنایا ہوا نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا والعاملین علیہا، اس میں بڑی اہم بات بھی عرض کرنا چاہوں گا، جو زکوٰۃ لینے کے معاملہ میں ڈیوٹیز پہ ہوتے صحیح، ان کے لیے یہ لازم ہے کہ زکوٰۃ کا مال پہلے بیت المال میں جمع کروائیں، پھر بیت المال کے جو نگران ہیں ان کی اپنی ذاتی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے کوئی سیلری مقرر کر دیں، اس کو کوئی زکوٰۃ بنیادی ضرورتوں کے مطابق۔ جی، اس میں جو عامل ہے وہ خود زکوٰۃ کے مال سے کوئی شے نہیں لے سکتا۔ واہ واہ واہ، یہ بہت اہم ہے۔ ہاں، اس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، ایک بندہ آیا، اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ کا مال دیا اور کہا سرکار یہ اس بندے نے مجھے تحفہ دیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی زکوٰۃ کے اندر رکھ دو۔ اس نے یہ سمجھا کہ میں شاید بات نہیں سمجھا سکا، دوسری بار حد ہے بھائی، تیسری بار پھر کہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تسلی کے لیے اور آنے والے لوگوں کو سمجھانے کے لیے قیامت تک، ہاں جی، آپ نے فرمایا اگر تو اپنی امی جان کے پاس بیٹھا ہوتا تو یہ تحفہ تجھے گھر آنا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ اچھا، آپ کو ایک بندے کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے فلاں شے زکوٰۃ کے مال سے لی ہے، آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ تجھے کس نے حق دیا؟ کہنے لگا اس نے مجھے تحفہ دیا۔ آپ نے فرمایا تیرا باپ اور تیرا دادا یہ اونٹ چرایا کرتے تھے، اب تو جا اونٹ چرا۔ اس کو بیچ دیا۔ کیا بات، تھوڑے دن کے بعد وہاں سے گزرے تو وہ دونوں پاؤں کے وزن پر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ تحفہ آیا کہ نہیں آیا؟ اور اس نے کہا مجھے سمجھ آ گیا۔ کیا بات، میں جلدی سے وہ بتا دیتا ہوں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلبی کے لیے، پھر رقاب گردنوں کو آزاد کرانے کے لیے، والغارم اور قرض اتارنے کے لیے، فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں نکلا ہوا اس کے لیے، وابن السبیل اور جو مسافر ہے، یہ وہ بندے ہیں جن کے اوپر اسلام نے کہا ہے کہ تم زکوٰۃ کا مال خرچ کر سکتے ہو، انہی کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ اس کے ضمن میں جو مسائل آتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ویسے بھی مفتی صاحب آخری جو 2-3 شقیں آپ نے بیان فرمائی ہیں نا، اس پر میں وضاحت چاہوں گا، میں انشاءاللہ تھوڑا سا ایک وقفہ چاہیے۔ ناظرین کرام، بہت اہم اور مفید معلومات افزا اور ہماری ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے بہت اہم باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ سلسلہ کلام جاری رہے گا، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے درود پاک سننے کا وقفہ کرنا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، جلد دوبارہ حاضر خدمت ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں زکوٰۃ کی فرضیت، اس کی اہمیت، اس کی ضرورت اور اس کے اہم مسائل کے بارے میں۔ علامہ برکاتی صاحب، زکوٰۃ سے کون کون سی چیزیں مستثنیٰ ہیں؟ زکوٰۃ کی ویسے سوال تو اصل یہ ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ دینی کس قسم میں چاہیے، تاکہ لوگ دینے کی طرف متوجہ ہوں، ادھر سے تو بھاگنے کے راستے لوگ ڈھونڈتے ہیں۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں عبادات میں تو نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا زیادہ ذکر کرنے کی ایک وجہ بھی یہ ہے کہ نماز کی ہر 2 رکعت کے بعد جب ہم تشہد کے اندر بیٹھتے ہیں تو وہاں پر ہم اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہوتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری زبان کی باتیں، میرے جسم کی باتیں اور میرے مال کی ساری باتیں۔ کیا بات ہے! اب جب مال خرچ ہی نہیں کیا تو کاہے کی عبادت؟ جو اللہ نے فرض کیا تھا وہ ہی نہیں دے رہے، اضافی کہاں سے دینا؟ اور پھر نماز اللہ کی عبادت جو الصلاۃ معراج المومنین ہے، وہاں بیٹھ کر بھی پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ واہ، یعنی زکوٰۃ وغیرہ ادا نہیں کی، حالانکہ یہ تو ہونا چاہیے وقت تو یہ بات میں جو اضافی مال خرچ کر رہے ہیں وہ، لیکن ہم نے تو فرض بھی پورا نہیں کیا
اور حاجی صاحب بن کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، تو خود فیصلہ کر لیں کہ آپ کی نماز جو ہے وہ کس درجہ کی اللہ کے ہم حضور جھوٹ بھی بولتے ہیں اس ہستی کی بارگاہ میں جو دلوں میں چھپی ہوئی ہلکی سی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ بالکل۔ یہ فرمائیے کہ یہ جو بینک زکوٰۃ کاٹتے ہیں جی وہ میری طرف سے ادا ہو جاتی ہے؟ اس میں میں بینک کے حوالے سے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ بینک میں جب آپ نے اپنا اکاؤنٹ کھلوایا یا آپ نے سال دوبارہ شروع ہوا، اس میں پہلے سے آپ نے یہ نیت کی ہو یا ان کو خود آپ نے اجازت دی ہو کہ میرے مال میں سے جتنی بھی زکوٰۃ بنے آپ اس کو ادا کر دیں۔ اگر آپ نے نیت نہیں کی اور انہوں نے آج خود کاٹ لیا ہے تو پھر آپ کی طرف سے وہ ادا نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ جب آپ اس کو اذن دے رہے ہیں، با اختیار بنا رہے ہیں، تو اس وقت ہی آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ جتنی بھی رقم، لیکن اس میں ایک اور چیز رہنی چاہیے، جب آپ اختیار دے دیتے ہیں تو فرق آ جاتا ہے یہاں پر کہ آیا اس رقم کے اوپر کوئی قرض بھی ہے یا نہیں۔ اب بینک وہ کارڈ لیتے ہیں چاہے اس کے اوپر آپ نے قرضہ بھی کیا یا کچھ بھی ہو، بہت اہم نقطہ ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو جو ہے وہ واضح کرنا چاہیے کہ آپ کے اوپر قرض نہ ہو اور وہ مال آپ کا خالص ہو اور اس پر بھی سال گزر چکا ہو تو وہ وہاں سے زکوٰۃ نکالنے کے حقدار ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں گاڑی جو ہے اپنی مشینری کوئی بھی ہو، چاہے وہ ٹیوب ویل کی صورت میں ہے، چاہے وہ ٹریکٹر گاڑی کی صورت میں ہے، ہوائی جہاز کی صورت میں کیوں نہیں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اس کی آمدنی اگر وہ کمرشلائز ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ بنے گی، اگر پرسنل یوزنگ میں ہے تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ نہیں بنے گی، چاہے وہ کروڑوں کی ہو۔ جی جی بالکل، اور جو ظاہر ہے ایک سے زائد ہوگی وہ اس کی ذاتی ضروریات سے اضافی ہوگی، تو اس میں سے پھر اس کی آمدنی پر اگر وہ کمرشل ہے تو پھر وہ سارے معاملات، ایک گھر بھی مستثنا ہو۔ جی پرسنلی جو گھر ہے کوئی بھی چیز ذاتی استعمال کی ہے اس کے اوپر سوائے زیورات کے باقی ہر چیز جو ہے وہ مستثنا ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف متوجہ کیا ہے، اس میں یہ لازمی چیز ہے کہ کوئی بھی ایسا مال جو تیار شدہ ہے، وہ مال بھی در حقیقت ایک اصل کی ہی صورت ہوتی ہے متبادل، لہٰذا وہ مال تجارت ہو یا کوئی اور مال ہو اس پر بھی زکوٰۃ لازم پڑے گی۔ آپ یہ دیکھیے خام مال ہے جو را میٹیریل کہلاتا ہے فیکٹریوں کے لیے، میلز کے لیے، تو وہ بھی اصل میں پیسے کا ہی ایک متبادل دوسری شکل ہے، تو لہٰذا اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت متعین کیا ہے از خود، تو پھر آپ نے اس کا سال بھی یاد از خود رکھنا ہے۔ لیکن آج کا جو پروگرام رجب شریف کے آغاز میں پیش کیا جا رہا ہے، اس کا بھی ایک حسن یہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رجب شریف کو زکوٰۃ کلیکشن کا مہینہ قرار دیا۔ سبحان اللہ، رجب کے اندر زکوٰۃ لی جاتی تھی سرکاری طور پر، تو لہٰذا یہ رجب شریف کے اندر ہی اس کے بعد سلسلہ حکومت اسلامیہ میں یہ چلتا رہا۔ رمضان شریف میں نہیں ہوتی؟ ہاں، جو لوگ رمضان شریف میں ادا کرنا چاہتے تو وہ پھر رمضان کو اپنا نقطۂ آغاز بنائیں گے، پھر ہر سال اسی میں جائیں گے۔ لوگوں کی نیت ہوتی کہ اس میں ویسے بھی خرچ کرنے میں زیادہ ثواب ہے اور یقیناً ہے، تو لہٰذا اگر آپ اس کو، لیکن دیکھیے اصل چیز ہے عند ضرورت آپ کیا ادا کر رہے ہیں۔ اب کوئی غریب فقیر تڑپ رہا ہے اور آپ کہیں گے میرا سال پورا ہوگا ورنہ اس سے پہلے نہیں، اس کو ابھی دے دے، سال پورا ہونے سے پہلے بھی ادا کی جا سکتی ہے، قسطوں میں بھی ہو سکتی ہے، قسطوں میں بھی ہو سکتی ہے، آپ تھوڑے تھوڑے کر کے ادا کر سکتے ہیں، اکٹھے بھی دے سکتے ہیں، جس طرح آپ کو ادائیگی کی سہولت ہے اور جس طرح دوسروں کو فائدہ۔ اسلام نے اس میں سختی نہیں کی ہے، نرمی کی ہے، بالکل نرم۔ اب آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں نصاب عطا کی، اس میں اونٹوں کا الگ دیا، بھیڑ بکریوں کا الگ دیا، گائے کا الگ دیا، ان سب چیزوں کی سہولت میں یہ رکھا، ان پر بھی سال سال پورا گزرے گا تو آپ ادا کریں، ورنہ اگر سال نہیں ہے تو اس کے پہلے آپ کی ادائیگی لازم نہیں ہے، آپ ادا کر سکتے ہیں لیکن لازم پورے سال پر ہوگی۔ اسی طرح آپ نے کسی کو قرض دے دیا ہے، قرض واپس ملنے کی امید ہے، تو اب آپ یا تو اکٹھی زکوٰۃ وہ ایک ایک سال کی صورت میں بھی ادا کریں، یا جب آپ کو مل جائے تو پورا اس وقت بھی آپ اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی اتنے سالوں کی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسی جگہ وہ ڈوب گئے، ختم ہو گئے کہ اب وہ ملنے کے نہیں ہیں، جس طرح لوگ دھوکہ دے دیتے ہیں، کسی کو کاروبار کے لیے دیے تھے اور اس نے وہ ہڑپ کر لیے، اور اب وہ اس طرح کے پاکستان کا ایک جو قانون ہے اس کے اندر یقیناً غور کرنے کی ضرورت ہے، اگرچہ اس کی ذیلی شکیں موجود ہیں لیکن لوگوں کو فائدہ نہیں مل رہا۔ ایک بندہ آپ سے پیسے لیتا ہے اور وہ سارے ہڑپ
احتیاط کر لیتا ہے اور ادھر وہ ڈکلیئر کروا دیتا ہے کہ میرا دیوالیہ نکل چکا ہے, میرے پلے کچھ نہیں ہے. اب اس کو استثناء مل رہا ہے, لیکن جس کے گئے ہیں اس کو اور کچھ دینے کی کوئی صورت باقی نہیں ہے کہ حکومت اسلامیہ اس کو بذات خود اتنی پھر پیمنٹ کرے. دیکھیے جو حکومت عوام سے ٹیکس لینے کا حق رکھتی ہے تو ان کی زندگی کو آسان کس نے کرنا؟ بے شک وہ بھی انہی کے ذمہ لازم ہے. ایک چیز کا حق وہ دوسرے کا فرض ہوتا ہے. برکاتی صاحب, جو میں نے پیسے دیے ہوئے ادھار وہ تو میرے پاس ہے نہیں, 2-3 سال سے نہیں ہے, تو اس کی بھی زکوٰۃ ہاں جی, وہ حق ملکیت تو آپ کا ہے. اچھا, حق ملکیت آپ کا ہے, اسی لیے عرض کیا کہ آپ اس کو حق سمجھتے ہوئے چاہے سال سال نکالتے رہے, میرے مل جائیں گے, یا اگر نہیں نکال پائے تو پھر آپ اکٹھا کر لیں, جب بھی آپ کو 2 سال 3-4 سال کے بعد ملیں گے تو سب کی آپ اکٹھی بھی ادائیگی. نصاب میں ہر وہ چیز شامل ہوگی جس پر میرا حق ملکیت ثابت ہے. حق ملکیت ہے, حق ملکیت بھی ثابت اور سال گزرنا بھی ثابت, یہ دونوں چیزیں اس پر ثابت. بہت شکریہ نواز. جناب قادری صاحب, آپ ظاہر ہے معاشرے میں رہتے ہیں, عالم دین ہیں, لوگ آپ سے استفسارات کرتے ہوں گے. آپ کے خیال میں آج کل کے دور میں اہم ترین مسائل زکوٰۃ کے ہمارے معاشرے کی روشنی میں چند ایک ایسے جو بہت پوچھے جاتے ہوں اور آپ کی نظر میں بہت اہم ہوں؟ ڈاکٹر صاحب, آپ زکوٰۃ کی رقم منتقل کرتے ہیں جیز کیش سے یا کسی بھی اکاؤنٹ میں منتقل کرتے ہیں, وہاں سروسز چارجز ہوتے ہیں. لوگ ان سروسز چارجز کو بھی زکوٰۃ ہی میں شمار کر لیتے ہیں, حالانکہ ادا نہیں ہوتے. واہ واہ واہ. یہ میں ناظرین کو پیغام دے رہا ہوں, راشن بھیجتے ہیں کسی نیڈی پرسن کو, ڈیزرونگ کو, اس راشن کی ٹرانسپورٹیشن پک اینڈ ڈراپ وہ بھی زکوٰۃ میں شامل کر لیتے ہیں. وہ نہیں ہوگی, وہ نہیں ہوگی. کیا بات ہے, وہ نہیں ہوگی, اس پر خاص خیال کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے 3 چیزیں بنیادی ایلیمنٹ ادائیگی کے لیے. پہلا تو آپ کی اونرشپ جسے آپ ملکیت کہتے ہیں, دوسرا فزیکل پوزیشن, ٹھیک, یعنی آپ کا جو قبضہ ہو, اور تیسرا جو ہے رائٹ ٹو ڈسپوز آف کمپلیٹ اونرشپ, کہ آپ اس کو تصرف بھی کر سکیں اور اس کو منتقل بھی کر سکیں. حضور جو قرضے کی بات ہو رہی تھی, اس میں نہ تو وہ میرے قبضے میں ہے اور نہ میں اس میں تصرف کر سکتا ہوں, صرف حق ملکیت ہے میرا. دین ضعیف اور دین قوی دوست کی اقسام آ جاتی ہیں. اگر تو آپ کا وہ دین قوی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ مجھے مل جائے گا تو آپ ادا کر سکتے ہیں, ادروائز آپ صرف نیت کر لیں گے, جب ملے گا آپ اس کو لوٹا دیں گے. اس میں مال زمار آ جاتا ہے, بعض قرض ایسے ہوتے ہیں پھنسے ہوتے ہیں. اچھا, لوگ کہتے ہیں علامہ صاحب وہ میں نے قرض دیا فلاں بندے کو تو وہ تو لوٹان رہا, تو کیا اس کو میں زکوٰۃ میں شمار کر لوں؟ میں کہ آپ نے نیت کی تھی زکوٰۃ کی؟ میں کہ نیت جو ہے بنیادی ایلیمنٹ ہے, اس میں دیکھا جائے گا. آپ نے بھی نوٹ کیا ہے کہ لوگ بہت آپ سے پوچھتے ہیں کہ گنجائش دیں, بہت زیادہ جی, وہ بچ جائیں, سیف پیسج لیتے ہیں, کمال ہو گئی ہے, سیف پیسج لیتے ہیں. دوسرا میں نے ایک اور چیز دیکھی جی, میں لوگ افطاریاں زکوٰۃ کے پیسے سے کرواتے ہیں, انا للہ, اور بڑا ہی یہ کرٹیکل ایلیمنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں وہ ہوتی نہیں افطاری, اس میں تو آپ بھی تشریف لے جائیں گے, میں بھی لے جاؤں گا, برکاتی صاحب بھی جائیں گے, مفتی صاحب جائیں گے, ہم تو ڈیزرونگ نہیں ہیں, تو وہ زکوٰۃ اس کی ادا نہیں ہوتی. پھر میں نے ایک اور چیز دیکھی, جو تبلیغی لٹریچر ہے اس کو زکوٰۃ کے پیسوں سے شائع کیا جاتا ہے. اگر تو وہ ڈیزرونگ کے پاس چلا گیا وہ لٹریچر, پھر تو وہ زکوٰۃ اتنی ادا ہوئی, لیکن جو نان ڈیزرونگ لے رہے ہیں, جو مستحق نہیں زکوٰۃ کے, وہ ادا نہیں ہوگی. اس پر بھی خاص خیال رکھنا چاہیے. مسجد پر زکوٰۃ لگ جاتی ہے؟ نیور, بالکل نہیں. اچھا, مسجد پر زکوٰۃ نہیں لگتی. اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کے جو پریشس سٹونز ہیں, جیڈ ہے, روبی ہے, سفائر ہے, ڈائمنڈ ہے, ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر وہ مال تجارت ہیں, قیمتی پتھر آپ کے, ان پر پھر زکوٰۃ ہوگی. یہ بنیادی بات ہے. اور اگلی بات دیکھنے والی یہ ہے, جو آپ کے شیئرز ہیں اسٹاک ایکسچینج کے اندر, ان شیئرز پر بھی زکوٰۃ ہے مارکیٹ ویلیو کے مطابق. بانڈز پر بھی؟ ہاں بالکل, بانڈز پر بھی زکوٰۃ ہے اس پر بھی. اور اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ بیانہ کی رقم جو ہے, اب یہاں کے لوگ پھنس جاتے ہیں, جی میں نے بیانہ دیا, وہ کہتے ہیں وہ دے گا زکوٰۃ, وہ کہتا ہے وہ دے گا زکوٰۃ. تو بات یہ ہے کہ بیانے کا مالک کون ہے, وہ زمین کا مالک ہی اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ دے گا. فرض کیجئے میں نے آپ سے لیا اور میں نے آپ کو بیانہ دیا, 50 لاکھ کا پلاٹ ہے, میں نے 10 لاکھ آپ کو بیانہ دے دیا, 40 سے بھی واقعی ہے, وہ 10 لاکھ کے مالک تو آپ ہی ہیں نا, زمین کے مالک بھی آپ ہیں, آپ مجھے بیچ رہے ہیں, ظاہر اس پر بھی آپ زکوٰۃ دیں گے. اوپر ہمارا سیکیورٹی ڈپازٹ آ جاتا ہے, گارنٹی منی آ جاتی ہے, اور وہ کہتے ہیں یہ اس پر کون زکوٰۃ دے گا, تو زکوٰۃ اگر میں نے گارنٹی منی آپ کو دی ہے, اس پر زکوٰۃ بھی میں ہی آپ کو دوں گا, کیونکہ میں مالک اس پیسے کا میں ہوں. درست, ہاں, وہ مجھے واپس مل جانا ہے. تو یہ بنیادی چیزیں. اور اس کو جو ایویلیویشن ہے, اس کو ایویلیٹ کرتے ہیں زکوٰۃ, تو ایویلیویشن کے لیے آپ دیکھ لیں, ریسیویبل کو دیکھ لیں, پیبل کو دیکھ لیں, یعنی جو آپ نے دینا ہے اور جو وصول کرنا ہے, دونوں کا ڈفرینس نکال لیں, اور جو بنتا ہے اس پر آپ زکوٰۃ ادا کر لیں. عشر الگ چیز ہے کوئی؟ عشر الگ چیز ہے. اچھا, عشر کے لیے ایک سال گزرنا شرط نہیں ہے جی, اگر 10واں حصہ ہے, 10واں حصہ ہے, اور نصف عشر ہے. اگر تو آپ کا بارانی ہے تو اس پر تو آپ کا فصلوں پر ہے, فصلوں پر ہے جی, اس پر آپ کا عشر ہے. اور اگر آپ نے پانی لیا, نہری پانی, اس پر نصف عشر آ جاتا ہے.
تو وہ تو اچھا سال میں اگر 4 فصلیں اٹھائیں چاروں فصلوں پر آپ کو شیئر دینا پڑے گا. ایون دیٹ کہ اگر آپ نے 10 کلو غلہ حاصل کیا 10 کلو پر بھی آپ کو ادا کرنا پڑے گا. ہاں یہ بنیادی چیزیں ہیں. اچھا ہاسپٹلس کے اندر بھی میں یہاں اشارہ کرتا چلوں, اس میں آپ جو بیڈ کا کرایہ ہے, لیب ٹیسٹ ہیں, اور جو ڈاکٹر کی فیس ہے وہ آپ پیشنٹ کو دیں گے, وہ خود ادا کرے گا. میڈیسن آپ لے کے دے سکتے ہیں. اچھا میڈیسن آپ لے کے دیں گے, لیکن باقی آپ پیشنٹ کو مالک بنا دیں گے, وہ اپنے بیڈ کی فیس خود دے, ڈاکٹر کی فیس خود دے, کرایہ. یہ بڑا ایک مسئلہ بنا رہتا ہے کہ کیا دینی مدارس پر زکوٰۃ؟ جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو جو محتمم صاحب ہیں, جو ناظم ہیں, ان کو آپ وکیل بناتے ہیں. اچھا. اور پھر وہ اس طرح خرچ کرتے ہیں, اس طرح اس پر زکوٰۃ طلبہ پر خرچ کی جائے گی. اور جو محتمم صاحب ہیں وہ اس کے صرف وکیل ہیں اور امین ہیں, اس سے زیادہ مالک نہیں ہے. مالک نہیں ہے. اور وہ اپنی مرضی سے صرف بھی نہیں کر سکتے. اس میں وہ تملیک کو بنیادی چیز اپنے سامنے رکھیں گے, پھر وہ کریں گے. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو کسی کا قرض ادا کرنا ہوتا ہے وہ اس سے پوچھ کے آپ کر سکتے ہیں. کسی کا کرایہ ادا کرنا ہے تو اسے پوچھیں جی زکوٰۃ کے پیسے, ادروائز جو ہے بغیر پوچھے آپ ادا نہیں کر سکتے. پہلے آپ کو اجازت لینا پڑے گی, اس کے بعد پھر. یعنی ایسا اگر کیا جائے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اچھا. میت کے لیے اگر کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے, اس پر زکوٰۃ جو ہے لازم تھی, وہ اگر تو وصیت کر جاتا ہے تو 1/3 سے اس کو پورا کیا جائے گا اس کی وصیت کو. اگر نہیں وصیت کرتا تو اس کے جو رشتہ دار ہیں بطور تبرع اور احسان جو اگر دے دے تو اچھی بات ہے, مگر نہ پھر وہ ثابت ہو جائے گی. یعنی بنیادی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اور جیسا کہ بہت اہم ہے. ہاں بالکل بڑی. جیسے اچھا ایک ڈاکٹر صاحب ری جنریٹنگ فنڈ قائم کیا ہماری سوسائٹیز کے اندر, یہ بڑا ہی لیتھل قسم کا پوائنٹ ہے. میرے آپ کے سب کے پیسے لے لیتے ہیں زکوٰۃ کے, صدقات واجبہ جتنے بھی ہیں ان کے سارے پیسے فطرانے کے لے کے اس کو جمع کر لیتے ہیں, اسے پھر دوسرے کو لون دیتے ہیں, لون دے کے انسٹالمنٹ میں واپس لیتے ہیں. یہ طریقہ کار, یہ ری جنریٹنگ فنڈز جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کو جو آپ کے پاس پیسہ اکٹھا ہوا, آپ اس کے مالک نہیں ہیں, آپ امین ہیں اور وکیل ہیں. وہ پیسہ کسی اور کا ہے, آپ اس کو زکوٰۃ میں دیں گے اور اس کو اگلے وقت جو ہے اس کا کریں گے, مالک بنا دیں گے. جی محترم مفتی صاحب, آپ بھی اسی طرح میں درخواست کروں گا کہ جو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے لوگوں کے استفسارات, سوالات, اور خود آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اہم ترین مسائل اب کیا بتانے ضروری ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحب ابھی تو ایک مسئلہ چل رہا تھا قرض کے حوالے سے. جی اس میں اپنی عوام کے لیے اور لوگوں کے لیے میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ضرور. اگر کسی کے پاس منافع کے 10 ملین ہیں, اچھا, اور 1 ملین اس کے اوپر قرض ہے, تو وہ کہتا ہے میں زکوٰۃ نہیں دوں گا کیونکہ میرے اوپر قرض ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ شرع نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ 10 ملین میں سے 1 ملین زکوٰۃ کا سائیڈ پہ کر کے, قرض کا سائیڈ پہ کر کے 9 ملین کے اوپر وہ زکوٰۃ دے گا. اچھا. جب تک اس کے پروفٹس اور قرض جو ہے وہ برابر نہیں ہو جاتے, پھر اس کو مستثنا کیا جائے گا کہ آپ اب زکوٰۃ نہیں دے سکتے, کیونکہ جتنے پیسے آپ نے زکوٰۃ کے دینے تھے قرض اس سے زیادہ ہے, لہٰذا آپ کو اس سے بری الذمہ قرار دیں. بہت سارے لوگ اس کے اوپر اپنی جان کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. 1000 روپے قرض ہے, 10 لاکھ کی مالیت ہے, تو کہتے ہیں مقروض ہوں, تو مقروض پہ تو زکوٰۃ ہوتی نہیں. تو یہ اس طرح کی شریعت نے اجازت نہیں دی. دوسری اہم بات یہ تھی کہ آپ نے پچھلی گفتگو میں یہ سوال کیا تھا جی کہ کیا کوئی شخص اپنے مال کو کسی کو شرعی طور پہ ہیلا کر دیتا ہے جی تو کیا اس سے زکوٰۃ سے بچ سکتا؟ اس میں گزارش ہے کہ ہم جو بھی کریں, ہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے علم ازلی میں پہلے سے حاضر ناظر ہے. وہ تو کوئی بھی شخص اللہ تعالی جل جلالہ کو کسی بھی معاملے میں صرف نظر نہیں کر سکتا. اس کو ہر شے کا علم ہے, وہ ہر اس خیانت کو جانتا ہے بالکل جانتا, جو حقوق اللہ میں کی جائے, حقوق العباد میں کی جائے. جی بالکل جانتا. اور پھر 2-3 چیزیں اس میں اپنے ناظرین کے لیے بڑی اہم عرض کرنا چاہتا ہوں. ابھی ہمارے استاد محترم نے بات کی مدارس میں مال دینے کی. جی یہ جو زکوٰۃ کا مال ہے نا, یہ امانت کے طور پہ ہے. جب تک کسی کو ملک میں نہیں دیا جائے گا تب تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اچھا. علماء اکرام نے شروع اسلام سے لے کے اب تک تعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں تعاون کرو, اس کا ایک طریقہ کار رکھا ہوا ہے کہ جب کوئی زکوٰۃ کا مال دیتا ہے تو پہلے مستحق کو دیکھتے, جی پھر اس کو زکوٰۃ کا مال پہنچا دیتے. تو جو طلباء پہ مال خرچ کیا جاتا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کا ہیلا کرتے, یعنی سارے پیسے اس کے سپرد کر دیتے. کس کے؟ طالب علم کے. اچھا. پھر اس کے بعد
اس کو وہ خود اپنی طرف سے تحفے کے طور پہ واپس دے دیتا. اللہ اللہ. وہ مال پھر کسی بھی مد میں کسی بھی طریقے سے استعمال ہو جاتا. اگر کھانا کھلایا، دوسرے معاملات پورے کیے اور اس میں ملکیت نہیں دی جی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. اچھا. مالک بنا دینا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. پھر جو باتیں اس آیت کے اندر موجود تھیں، وفر رقاب، گردنوں کی آزادی، یہ بہت اہم ہے، میں بہت گردنوں دلچسپی کی رکھتا ہوں. آزادی. جی. شرع میں جو انسان کسی غلام کے ساتھ کمٹمنٹ کر لیتا ہے کہ تم اتنے پیسے مجھے دے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا. اچھا. اب وہ دے نہیں پا رہا تو شریعت مطہرہ نے کہا کہ تم اس کی طرف سے پیسے دے کے اس غلام کو آزاد کر. اب یہ شک عملاً تو نہیں اس وقت نہیں ہے لیکن کیونکہ یہ شریعت کا حصہ ہے، بالکل. جب بھی اسلامی نظام کا نفاذ ہوگا تو یہ اس کے بعد شریعت کی شک دوبارہ واپس. قیدی کو کیسے چھڑوائے گا؟ والغارمین، اس کا دوسری اس کی آیت ہے والغارم، قرضے دار. جب کوئی بندہ آپ کا بھائی عزیز قرضے میں پھنسا ہوا ہے تو اس کو آزاد کروانے کے لیے اپنی طرف سے اس کو قرضہ دے دیتا. سبحان. لوگ اب اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ اگرچہ شرع نے اس کی ممانعت نہیں کی لیکن اپنے مال کو محفوظ کرنے کے لیے یہ والا بھی طریقہ کار چل رہا ہے، خلاف تقویٰ ہے. ہاں جی، کہ اگر ایک اس سامنے والے بندے نے میرا پیسہ دینا ہے جی تو میں اپنی زکوٰۃ اس کو دے کر پھر اس سے واپس لے لیتا ہوں. کہتا ہے جی میری زکوٰۃ بھی ہو گئی، تیرا قرضہ بھی ادا ہو گیا. کمال ہو گئی. اگرچہ یہ ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھیں کہ کیا اس کو زکوٰۃ لگتی ہے. ہاں. اگر تو زکوٰۃ لگتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ آپ یہ کر کے کس کو، یہ تو استہزاء ہے معاذ اللہ. پھر فرمایا، ابھی آپ نے ایک بات پوچھی تھی کہ کوئی بندہ آزاد کرنے والا ہو جی تو اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر کوئی قرضے کے بوجھ میں ہے یا کوئی اور کسی مالی معاملات میں پریشان ہے تو میں اپنی ذاتی رائے یہ دیتا ہوں جی کہ اس کو 10 روپے 20 روپے 50 روپے دینے کی بجائے اس کے ساتھ اتنا تعاون کرو کہ اس کی یہ مانگنے والی عادت چھوٹ جائے. واہ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی کو دیتے تھے نا تو دوبارہ اس کو مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جاتا. قدموں پہ کھڑا ہو جاتا. اور اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں نا تو ہر سال نہیں اس کو دیں، اس کو اتنی زکوٰۃ دے دیں تاکہ وہ اگلے سال خود زکوٰۃ دینے والوں. کیا بات ہے. کیا ہے 5-10 ہزار دے کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے 4000 خاندانوں کو دیا. اللہ اللہ. اس سے بہتر ہے آپ 100 خاندانوں کو دیں لیکن اس کو مضبوط کر دیں تاکہ وہ پورا سال ان کا نظام زندگی بہت اچھا بہتر چلتا رہے. پھر فرمایا وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ میں اور جو دوسری ضروریات زندگی ہے ان میں جو مستحق ہے مجاہدین ہیں. مجاہد خود مال زکوٰۃ نہیں لے سکتا. اچھا. ہاں، وہ اس نے اپنی کوئی چیز بنائی ہو یا ادھر سے وہ مال زکوٰۃ نکال لیتا ہے، اس کی اجازت نہیں. اس کو بھی حاکم وقت کی اجازت ہے، وہ اس کی ضروریات کا خیال رکھے. اب تیر چاہیے، اب تلوار چاہیے، اب فلاں شے چاہیے، اس کے لیے اس کی تیاری کرواتا ہے. کتنا اچھا نظام ہے جی. بالکل ایسے. اس کے اوپر میں ایک حدیث شریف سنانا چاہتا ہوں. جی ضرور. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے بھیجا. آپ نے آ کے بتایا 3 بندوں نے زکوٰۃ نہیں دی. حضرت سیدنا خالد بن ولید نے نہیں دی، آپ کے چچا جان حضرت عباس نے نہیں دی، اور ابن جمیل نے نہیں دی. اچھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد نے اس لیے زکوٰۃ نہیں دی کہ جب سے وہ مسلمان ہوا اس نے سب کچھ اسلام کے لیے وقف کر دیا، اس کے پاس زکوٰۃ کا مال ہے ہی کوئی. سبحان اللہ. اپنے چچا کی باری آئی تو فرمایا ان کی زکوٰۃ میں خود دوں گا. بہت مالدار تھے حضرت عباس، اور فرمایا ان کی زکوٰۃ میں خود دوں گا. تیسرے نمبر پر جب ابن جمیل کی بات آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہی نہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے غنی کیا تھا، اب یہ غنی ہونے کے بعد زکوٰۃ کا مال جمع نہیں کروا رہا. سبحان اللہ سبحان. حضرت سیدنا عباس کی ایک بات میں یہاں ذکر کرنی کیونکہ آپ نے ان کے مالدار ہونے کی بات کی. بڑے فیاض تھے اور ان کی دوستی کا معمول یہ تھا کہ اگر ان کے دوستوں میں سے کوئی وصال کر جاتا نا تو حضرت عباس اس کے گھر جا کے اس کو کہتے تھے کہ اے فلاں کی بیوہ پریشان نہیں ہونا، جب تک میں زندہ ہوں گھر کا سارا خرچہ کوئی فکر نہیں ہے. یہ ایک بڑا اسلام نے ان کا پہلو بتایا. اور پھر فرمایا وابن السبیل، راستے میں کوئی بندہ بڑا مالدار ہے، راستے سے گزر رہا ہے، اس کی جیب کاٹ کے لے گیا، ڈاکو اس کو لوٹ کے لے گئے یا مال ختم ہو گیا، ضرورت مند بن گیا، وہ بھی ضرورت مند بن گیا تو اس کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط ہے
کہ وہ جب اپنے وطن پہ پہنچے گا تو اس کو یہ مال واپس لوٹانا پڑے گا, وہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا. یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا فریضۃ من اللہ, یہ وہ جگہ ہیں جن کو اللہ نے فرض کیا ہوا, واللہ علیم حکیم, اللہ علم والا بھی ہے, حکمت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا دے. جی آپ فرمائیے. ہاں جی, یہ کچھ لوگ جو ہے نا دکانوں پہ آنے والے بھکاری, ان کو دے دے کے سمجھتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو. اچھا. یا روڈوں پر چوکوں میں کھڑے ہوئے بھکاریوں کو, تو یہ عوام الناس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب تک وہ مصرف نہیں ہوگا, وہ بیکاری ہو سکتا ہے آپ سے کہیں زیادہ سیٹ ہو, اور وہ بھی یہی بزنس کر رہا ہے اس گیٹ اپ کے اندر, تو لہٰذا جب تک وہ مصارف زکوٰۃ جو علامہ یوسفی صاحب نے بیان فرمائے ہیں, جب تک ان کے اندر نہیں آئے گا تب تک زکوٰۃ ادائیگی نہیں ہے. خود کو طفل تسلی دینے کی بجائے جو اصل مستحقین ہیں ان تک پہنچائے. بہت نوازش, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین کرام, کتاب الشفا سے وظیفے کا وقت ہوا ہے. رزق میں خیر و برکت کا عمل. جو شخص مالی تنگی میں مبتلا ہو تو ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رزاق کو 11 بار پڑھے. انشاءاللہ تعالیٰ مالی تنگی دور ہو جائے گی اور رزق میں برکت ہوگی. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے, جب بھی کسی کو صدقہ دو تو انتہائی عاجزی کے ساتھ پیش کرو, کیونکہ نیک اعمال میں جس قدر عاجزی اور خلوص زیادہ ہوگا وہ کام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی قدر زیادہ قبول اور پسندیدہ ہوگا. ناظرین, آج کے اخبار نامہ 92 نیوز میں ماہ رجب کے فضائل و معمولات پر بہت عمدہ مضمون ہے, آپ ضرور پڑھیے گا. پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں, ہمارا فیس بک پیج لائک کریں, پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ فرمائیں. اب وقت ہے نعرہ مقصد پاکستان کا. آپ ہمارا ساتھ دیجئے, آپ اور ہم سب مل کر نعرہ لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور پاکستان کو اپنی منزل حقیقی تک پہنچائے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.